अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग को आप हमारा एक और व्लॉग जो था इस मौजू के ऊपर वो मरियम नवाज शरीफ पे हमने किया था, आप इसको उसका फॉलो अप समझ लें। मरियम नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा जवाब दिया, ठीक है, इमरान खान साहब को, और फिर बड़ी आग लगी और आग जो थी वो लंदन तक फैल गई और लंदन से रिस्पांस जब आया तो मेरे से गलती हो गई, मैंने उसके नीचे अपना रिस्पांस दिया और मैंने ये कहा कि मोहतरमा जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा, आप अपने एक्स को समझाइए कि वो दूसरों की फैमिलीज़ के बारे में बात ना करे, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो फिर उनके भी बच्चों के बारे में ही बात होगी, और हम चूँकि यहूदी नहीं हैं, हमारे यहाँ नस्ल बाप से चलती है, तो इसलिए उसके बच्चों की बात की जाएगी। आप मेरे बच्चे कह के दिल को तसल्ली कर लें, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर उनके बारे में बात होगी, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने ये उनके पोस्ट के तकरीबन कोई 4 घंटे बाद कर दिया था, तो मेरे व्लॉग के कुछ मेरे उस कमेंट के कुछ 6 घंटे बाद इससे मिलती जुलती बात जो है वो मरियम नवाज शरीफ ने उसी को टैग करके कर दी, लेकिन उनका ज़रा असलूब मुख्तलिफ था। उसने कहा जी मुझे कुछ भी नहीं लेना देना तेरे से, मैनू और भी बड़े ज़रूरी काम ने, हैं तू जा खसमा नू खा, तो उन्होंने कहा जरा अपने मूँह तू जरा बने आया वो खोल दवे, तो मैनू तेरे नाल कोई मसला नहीं है, चल चल फारग लो जनाब। ऐसे मरियम साहिबा ने जब जवाब दे दिया तो मैंने अपने आप को बहुत कोसा गया, यार मैंने क्यों ये करना था, या ये करना था कि यार वो मैं उसको रिस्पॉन्स करता, वो कर लेती जिसका मसला था, लेकिन हमने तो एहतराम में और मोहब्बत में किया था। जमाइमा साहिबा को नसीहत करने की कोशिश की थी, लेकिन मरियम साहिबा ने भी वही नसीहत उधर को कर दी। और उसके बाद फिर जनाब जो है वो हम दूसरे व्लॉग में बता चुके हैं, फिर जब वो जो है इस दौरान एक और वाक़या होता है, और वो वाक़या वही होता है जो यूथिया जो है वो करते हुए पाए जाते हैं। अच्छा, जिस वक्त ये वीडियो हुई है, मेरा ख्याल है ईद के दिन ही ये हुई है ना? हाँ, ईद के दिन जब ये वीडियो वायरल हुई है, उस दिन में वो हमारे यहाँ इंतज़ाम है जी कुर्बानी का, हमारे एक दोस्त हैं वो अपने घर पे एहतमाम कर लेते हैं, और वहीं पे वो कसाई जो है वो हवेली लखा से बकरे लेके आ जाता है, तो सारे वो मोहल्लेदार या जानने वाले उनके जो है वहाँ पे जाके अपना अपना बकरा चुन लेते हैं। वो मंडी जाने की हैसल से बचत हो जाती है, और बाज़-औक़ात वो कीमत भी बड़ी मुनासिब होती है उसकी। फिर उसने पूरा साल वो जी पालता है वो बकरे, तो वो घर के पले हुए बकरे होते हैं, तो वो ज़रा उनके अंदर वो बाज़ार वाली जो कबाहतें हैं वो भी नहीं होती। अच्छा, और फिर वहीं पे ही वो सारी सफाई वफाई हो के आप गोश्त पैक करवा के तो घर ले आते हैं, तो घर में वो फिर तकसीम वक्सीम हो जाता है, तो वहाँ पे यूथिया चढ़ गया थे। अब वो आप कितनी की देर बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ठीक है, तो फिर हमने बकरे के साथ साथ यूथिया की भी कुर्बानी की वहाँ पे, और मैंने कहा मैं 8 साल से आपकी बकवास सुन रहा हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, और हर साल आप आते हैं और बक बक करके चले जाते हैं, तो आज ज़रा जवाब सुन लीजिए। तो जब जवाब गज़ल किया तो फिर बड़ी आग लगी उसको, ओहो, लेकिन फिर हमने रोस्ट किया बाकायदा उसको ना, वो साढ़े हथी चढ़े हुए तो फिर है सुखा नहीं जाना, ठीक है। वो पार्टियां छुड़ाने वाली, मैंने कहा नहीं नहीं इसको आने दो यार, ठीक है, इसका मुंह तोड़ते हैं। और उसको उसी की ज़ुबान के अंदर 8 साल बर्दाश्त के बाद पहली दफ़ा जवाब दिया, और मैं उसी में ना मतलब यार इसने कुर्बानी ख़राब कर दी, ये सोचता हुआ जब आके तो ईद वाले दिन सारा कुछ तकसीम करके बैठा, तो अगे जनाब वो वाली वीडियो साढ़े मुंतज़र के जनाब वो आबद शेर अली ने क्या कर दिया, वो तेरा बेड़ा तर जाए। खैर ये तो एक को इंसिडेंस था, दोनों को इंसिडेंस बयान कर दिए मैंने, लेकिन मसला क्या ये हुआ, क्या हुआ ये है कि वो बहुत सारे लोग, वो बहुत सारे अहबाब, वो बहुत सारे कारकुन, वो बहुत सारे लीडर जो कि मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी में हैं और उन सफ़ों पे हैं, और वो कई बहुत सारे अरसे से चुप थे कि क़यादत कुछ बोले आगे से, क़यादत तो अपना डिफेंस नहीं करना चाह रही, तो हम क्यों बोलें जी फिर आगे से और जूते खाएं चलें। क़यादत की ये पॉलिसी हो तो हम ये करके
تو چلیے جو ہے وہ قیادت کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو اور نمایاں کریں، لیکن ہم اپنے طور پہ کیوں کریں، اور خاص طور پہ ان کی نظر میں وہ جو راحیل ہاشمی صاحب ہیں، میرا خیال وہ کیا ہے، وہ کراچی والے ہاشمی صاحب جو ہیں، ان کا اور جو انجام بھی سامنے تھا، اور اس کے علاوہ مشاہد اللہ خان مرحوم کا انجام بھی سامنے تھا، اور پرویز رشید کا انجام بھی سامنے تھا، حالانکہ ان سب کے انجام کے پیچھے ایک ہی کامن فیکٹر تھا، نثار علی خان۔ یہ اس کے مخالفین تھے نا، تو وہ ان کو فارغ کرواتا گیا نواز شریف کے ہاتھوں۔ خیر وہ تو ایک الگ داستان ہے۔ تو اس لیے ان کی قیادت بھی نہیں بولتی تھی، لیکن جب مریم بولی تو پھر انہوں کی قیادت سے بھی بازو ٹونگ لیے، اور اس کا سب سے پہلا مظاہرہ جو ہے وہ لندن میں ہو گیا۔ یوتھیوں نے اس پہ پروپیگنڈا کیا کہ اس نے کیو توڑی تھی، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ کیو تو وہاں پہ تھی نہیں، وہاں پہ تو ایڈوانس بکنگ پہ کام ہوتا ہے، اور ان کی ایڈوانس بکنگ تھی، اور انہوں نے وہ ایڈوانس بکنگ پروڈیوس بھی کر دی۔ اور اس کے بعد جو ہے، اب مجھے جو خدشہ ہے نا، اور جو میں جس سے بچنا چاہ رہا تھا، وہ خدشہ یہ ہے کہ اب یہ ہر گلی محلے، لاری اڈے اور ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ کے اوپر آ گیا نا جی، وہ سکردو ایئرپورٹ کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کس طرح وہاں پہ جنہوں نے پی آئی اے فتح کی ہے، وہ اپنے بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلانے کے لیے سکردو لے کے گئے ہوئے تھے بھیا، ٹھیک ہے، اور چونکہ شہزادے ہیں تو واپسی انہوں نے 4 گھنٹے تاخیر کر دی۔ تو وہاں پہ جو کھڑے لوگ تھے، چلیں پاکستانی نہیں تھے لیکن برطانوی نژاد پاکستانی تھے، لیکن انہوں نے پھر جو تویا اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ جس طرح انہوں نے پھر چڑھائی ہے ویڈیو کے اوپر، اس کے اوپر، تو پتہ چلا ہے اس طرح فتح کیا جاتا ہے۔ مطلب جنہوں نے پی آئی اے فتح کیا ہے، ان کے بچوں کا اب اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ شانگریلا میں جا کے کھانا کھا گئے اور اسی اگلی فلائٹ پہ واپس آ سکیں۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا جی، میرا مطلب ہے فتح کیا آ کر، تو ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک ہیم کرن کا قصبہ ہے، ہاں، جس کے ٹیوب ویل کی اینٹیں بھی اٹھا کے لے آؤ، تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ لے جا کے مطلب پی آئی اے کو اس طرح یوز کرنا تو ان کے باپ کا ڈیوائن رائٹ ہے نا۔ ہاں، تو خیر وہ جناب جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اس کی ابتدا کر دی، اور بس پھر ابتدا ہونے کی دیر تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں، میں ایز اے پاکستانی بہت اس پہ ڈرا ہوا ہوں، اور بہت افسوس ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن یہ بدتمیزی اور بد زبانی اور بد اخلاقی اور گالم گلوچ اب گراس روٹ لیول تک جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ لیگیوں کو بھی اب اشارہ ہو گیا اپنی قیادت کی طرف سے کہ ہم بھی اس طرح کی زبان کے اندر جواب دے سکتے ہیں اور ہمیں دینا چاہیے۔ تو وہ اب جو ہے وہ اس زبان کے اندر بات کریں گے، اور جب بات کریں گے تو پھر جب بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ یہ گلی محلوں کے اندر جو لڑائی کروانا چاہتا ہے اور چاہتے ہیں، یہ ان کی مکمل ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں اس کے الیکشن کا، اور کیونکہ جب یہ ویلاگ نشر ہو سکتا ہے آپ کے الیکشن، آپ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہوں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے وہی رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے کہ جناب پہلے سینٹ کے الیکشن سے پہلے کیمرے پکڑوا دیے، اور جو کہ پکڑوانے کے لیے لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو نہ پکڑوانے کے لیے لگائے ہوئے تھے وہ کیمرے وہیں پہ رہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے ڈٹ کے دھاندلی کی، راتوں رات سیکیورٹی افسر نیا اپوائنٹ کیا اور ڈٹ کے دھاندلی کی اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے۔ پہلے وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تیرنے کی کوشش کر، چل تلنے کی کوشش کر، جس طرح بچہ پاؤں چلنا شروع کرتا ہے تو والدین اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پہ گرنے لگتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ 3 سال کا ہو گیا لاڈلا، تو یہ چلنے کی کوشش کرے، تو وہ پہلے چھوڑتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے چھوڑا ہوا تھا تو نہ کوئی جلسہ ہو پا رہا تھا، نہ تقریر ہو پا رہی تھی، انہیں گالیاں بکنی پڑی توجہ لینے کے لیے۔ جب آپ گالی بکتے ہیں تو آپ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ لوگ مجھے بھی گنے اس محفل کے اندر، تو انہوں نے گالیاں بک کے تو تھوڑی بہت توجہ حاصل کی۔ لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے جوش و خروش کے حوالے سے ان کے جلسے اس قابل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب پھر مالکان نے چارج سنبھال لیا، اور مالکان نے چارج سنبھال لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ آخر کا جلسہ کیسے بھرپور ہوا، کس طرح آرگنائزڈ طریقے سے۔ دیکھیں، آرگنائزیشن، نظم و ضبط ہی تو مطلب کہ ایک خاصہ ہے، تو کس طرح نظم و ضبط سے لوگ جو تھے وہ سیڑھیوں کے اوپر تشریف رکھتے تھے، ان کے سروں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی برابر تھے اور کس طرح
فاصلے کے ایک مخصوص فاصلے کے اوپر نا ڈسٹنس رکھ کے وہ جو پولیٹیکل کارکن والا ایک والہانہ پن ہوتا ہے وہ نہیں تھا. اب ظاہر ہے منظم آرگنائز لوگوں کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر جلسہ انہوں نے بھرواں دکھا لیا نا جی, ٹھیک ہے, تو جنہوں نے بھرواں جلسہ دکھا لیا ہے وہ بھرمے بیلٹ باکس بھی دکھا لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے چارج ٹیک اوور ہو گیا ہے. اگرچہ وہ بیام خان کوئی اور بھی چارج ٹیک اوور ہونے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اوکے, ٹھیک ہے, سمجھ آتا, ٹھیک. تو چارج ٹیک اوور ہو گیا جی. میں نے کہا یہ دوسری بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کہا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, وہ سن نہ لیں کہیں پہ, وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں یار. وہ میرا مطلب ہے کہ وہ چارج ٹیک اوور ہو گیا جی, اور یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا اور ان تمام لوگوں کے منہ کے اوپر فڑے منہ اور لعنت ڈالے گا جو ویلا کر کے مرنے والے ہو گئے کہ نہیں جی وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. ان کے تمام کے منہ کے اوپر سناٹے دار ایک تھپڑ لگے گا, جی نیوٹرل ہو گئے ہیں. کوئی نیوٹرل نہیں ہوا ہے جی. میں تب بھی یہی کہتا تھا, میں اب بھی یہی کہتا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.